کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے مقررین کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی ساری جو نفسیات ہے اور نفسیات کی اتنی قسمیں بن چکی ہیں. نفسیات کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کسی زمانے میں سائیکالوجی صرف اب نارمل سائیکالوجی مانی جاتی تھی. اس میں پھر اضافہ ہوا زندگی کے جتنے شعبے ہیں, اس میں اسپورٹس سائیکالوجی ایڈ ہو گئی, اس میں کرمنل سائیکالوجی ایڈ ہو گئی, اور ایک بڑا کمال کا شعبہ سائیکالوجی کا بنا, اسے پیرنٹنگ کہتے ہیں. آج دنیا میں سب سے زیادہ ڈیبیٹ یہ ہے کہ یہ جس نسل کو ہم فیس کر رہے ہیں, یہ الفا جو جنریشن ہے, اس کی تربیت کیسے اچھی کر سکتے ہیں. تو ساری کی ساری سائیکالوجی اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ جو ابتدا کے ایام ہیں وہ بڑے طاقتور ہوتے ہیں. بچے کو آپ جو پہلے 7-8 سال دکھاتے ہیں اس سے اس کا رجحان بن جاتا ہے, ایک شوق اس کو مل جاتا ہے. ساری زندگی اسی شوق کے زیر سایہ وہ اپنی عمر گزارتا ہے. میں اپنے بچپن کے ایام دیکھتا ہوں. گڈ لک یہ تھی کہ میری والدہ محترمہ کا جو مزاج تھا وہ بڑا صوفی مزاج تھا. انہوں نے بچپن سے ہمیں بزرگان دین کے واقعات سنانے اور ان کی کرامات کا تذکرہ کرنا کہ فلانے تاریخ کے جو بزرگ تھے وہ کنویں میں الٹا لٹکے رہے, فلانے تاریخ کے بزرگ پانی میں کھڑے رہے اور تاکہ مچھلیاں ان کے پاؤں کا ماس کھا گئے, ہڈیاں رہ گئی. فلانے بزرگ جو تھے وہ گھڑا بھر کے پانی کہیں پہنچایا کرتے تھے اور سر پہ نشان ایسا پڑ گیا. فلانے پیدل چل کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. تو وہ کرامات سچ جھوٹ تو رب جانتا ہے, لیکن اس سے ایک رغبت صوفیزم کی بلڈ ہوئی. میری یہ تمنا تھی کہ یہ اگر اللہ تعالیٰ زندگی دے والدہ محترمہ کو تو یہ سب کی سب داستانیں اور کہانیاں اور یہ صوفی واقعات ہم اپنے بچوں کو بھی سنیں. تو اللہ نے ایسا کرم کر دیا, والدہ محترمہ حیات ہے. تو میں نے اپنے بچوں کی ڈیوٹی لگائی کہ روز جہاں تم ٹیوشن پڑھتے ہو, قاری صاحب سے آپ قرآن پاک پڑھتے ہو, گھنٹہ جو ہے وہ دادی کے پاس میں بیٹھنا ہے, تاکہ وہ مزاج جو ہم میں آیا وہ آپ میں بھی آ جائے. بچے دادی کے پاس بیٹھنے لگ پڑے اور کچھ ہی عرصے کے بعد میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ پاپا وہ ہم نے کافی زیادہ کرامتیں سنی ہیں, آپ بڑا ادب کرتے ہیں واصف علی واصف صاحب کا اور کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ ہیں, ان کی کوئی کرامت بتائیں. اسی وقت میرے اندر سے یہ آواز آئی, اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی صرف یہ کہتا ہے میں واصف صاحب سے ملا ہوں اور لوگ اس کا ادب کرنے لگ پڑتے ہیں. اس سے بڑی واصف صاحب کی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ ہمیں پرانی کتابوں میں واصف صاحب کے اوریجنل سگنیچر والی کتاب مل جائے تو ہم چوم کے اسے ساتھ لگا کے سنبھال لیتے ہیں. اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے کہ آج 29 سال گزر گئے ہیں, آپ میں سے 90% کی واصف صاحب سے کوئی ملاقات نہیں ہے, لیکن وہ غیر موجود ہو کے تذکروں میں, یادوں میں, محبت میں کہیں نہ کہیں یہاں موجود ہے. اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں ہو سکتی. اور میں بتاؤں, میں بڑی مختصر سی سر اسپیچ کرنا چاہوں گا. یہ حدیث کہ آسمان پہ رب کو یہ اطلاع مل جاتی ہے, مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں کہ فرشتے آ کے بتاتے ہیں آپ کا فلاں بندہ فلاں بن فلاں آپ کو یاد کرتا ہے, آپ کا تذکرہ کرتا ہے, آپ کو یادوں میں رکھتا ہے, اور حکم آ جاتا ہے کہ اب اس کے تذکرے کر دیے جائیں. تو فرشتوں سے تذکرے ہوتے ہوتے بندوں میں چلے جاتے ہیں. اس حدیث کا اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو واصف صاحب کی زندگی اور ان کے جانے کے بعد کا یہ منظر دیکھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کی یاد میں اور آپ کی دل میں موجود ہیں. میں دوسری بات بڑی غیر معمولی کہوں, ہم سب کے سب جو نہیں ملے ہوئے, ادھر بے شمار صاحبان ایسے ہیں جیسے میر صاحب نے بتایا کہ ملنے کے بعد کچھ ہی دنوں کے بعد آپ ادب کرنے لگ پڑتے ہیں. ہم سب کے سب جن کی ایج یہ 40s میں ہے اور واصف صاحب سے نہیں ملی, ہم نے بڑا کچھ اور بھی پڑھا, لیکن میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ واحد کتابیں واصف صاحب کی تھیں جن کو پڑھنے کے بعد واصف صاحب کا ادب کرنے کو دل کرنے لگا. کسی اور کی کتاب میں نے طاقت یہ نہیں دیکھی کہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ یہ تمنا کریں, آپ میں ایک خواہش اور حسرت ہو کاش میں ان سے ملا ہوتا, کاش میری ملاقات ہوئی ہوتی. اور میں حیرانگی مجھے بڑی ہوتی ہے, کاشف صاحب کو جہاں فردوس کالونی والا گھر ہے, میں اس زمانے میں اسکول اس رستے سے جایا کرتا تھا. میرا اسکول نیا 91 میں شفٹ ہوا تھا شیرا کوٹ میں, پاک انجل اسکول. تو میں نیا اس سائیکل پہ 2-3 سال جاتا رہا اور تمنا اور حسرت ہوتی کہ کاش ہم واصف صاحب سے ملے ہوتے. آپ واصف صاحب کی محبت اور کرامت دیکھیے.
वासिफ साहब का वो घर जो इस वक्त वहाँ पर और घर बन चुके हैं और वो बिक गया, जिन साहब ने खरीदा उन्होंने एक बड़ा मजे का वाकया मुझे बताया, बड़ा मुस्बत एक वाकया बताया। उन्होंने कहा जी जब हम इस घर को डिमोलिश कर रहे थे तो कई लोग तबरकन ईंटें ले जाते थे, तो कहते मुझे खुद भी नहीं पता था ये आखिर इस घर के साथ ऐसा क्या मुंसलिक है कि लोग तबरक के तौर पे ये ईंटें कहते हैं ये हमें दे दीजिए, क्योंकि ये वासिफ साहब का घर था, इन ईंटों से वासिफ साहब की कोई निस्बत थी। तो हुजूर वाला ये आज की करामत वासिफ साहब के अपने ही जुमले में ये सामने आती है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को याद रखा, उनके जाने के बाद भी लोगों ने फिर उनको याद रखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी बात।